حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی، بصرہ کے رہنے والے، حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا، اہل بصرہ پورے آ کے مجھے گھیر لیے، بصرہ والے تو گھیر کر مجھے سوال کرنے لگے۔ اب ہوتا کوئی بڑے اللہ کے ولی گزر رہے ہیں تو سارے لوگ قدم بوسی کرنے کے لیے، ان سے دعائیں لینے کے لیے ان کے پیچھے آ جاتے ہیں، دامن کو پکڑ لیتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، کوئی سوال رکھتے ہیں، جواب لیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ میں بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا تو لوگ مجھے پکڑ لیے اور مجھے کہنے لگے کہ اے اللہ کے ولی ابو اسحاق، ان کی کنیت تھی، اے ابو اسحاق ذرا ایک بات تو بتایا، اب اللہ کے ولی ہے، اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہم عرص دراز سے سال ہاں سال اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، لیکن اے ابو اسحاق ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ انہیں قرآن میں بولا کہ دعا قبول ہوتی، پھر ہماری دعا کہیں کو قبول نہیں ہو رہی بلکہ سوال کرتے۔ تو اب کیا جواب دینا تھا، کیونکہ پہلے وہ لوگ بول لیے کہ رو کے گڑ گڑا کے صدق دل سے دعا کر رہے، قبول نہیں ہو رہی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ اے بصرہ والو، تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی کہ تمہارے اندر 10 ایسی صفات ہیں، 10 ایسی چیزیں ہیں تمہارے اندر جن کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تم دوزخ کے مستحق بن رہے ہو، تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تم نے اپنی دعاؤں پر قفل لگا لیا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں عزیزان محترم، یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے، یہ دل لگی کے لیے نہیں ہے، یہ سن کے مزہ لے کے جو ہے چھوڑ دینے کی نہیں ہے، اس کو سن کے یہ 10 کوالٹی کیا میرے اندر ہے، یہ 10 صفات کیا میرے اندر بھی ہے، کیا اس وجہ سے میں بھی اللہ سے دور ہو گیا، کیا اس وجہ سے میں بھی مومن نہیں بن رہا ہوں، یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ کیسے تمہاری دعا قبول ہوگی جبکہ تم 10 کام ایسے کر رہے ہو جس کی وجہ سے تم اللہ کی بارگاہ سے نافرمان بن رہے ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، رد کر دی جا رہی ہے۔ اے ابراہیم بن ادہم وہ 10 کوالٹی کیا ہے جو ہم کو نہیں معلوم اور آپ کو معلوم ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی توحید کو تو مانتے ہو، اللہ کی وحدت پہ ایمان تو رکھتے ہو، لیکن تم اس کا حق ادا نہیں کرتے توحید کا۔ بولے حضرت ابراہیم تم اللہ کی توحید کو تو مانتے ہو لیکن اس کی توحید کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہر جگہ جا رہا ہے بندہ اور اس کا یہ ایمان ہے کہ بندے کو اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ تنہائی میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ جلوت میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ خلوت میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ کے دیکھنے پر ایمان لانے والے، جب پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے گناہ کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ کی توحید کو تو مانتا ہے لیکن اس کی حق ادا نہیں کرتا توحید کا۔ پھر ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں تم قرآن پر ایمان لاتے ہو، قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہو، اور جب وقت ملے قرآن پڑھتے ہو لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ جن جن چیزوں کے کرنے کا اللہ بندوں کو حکم دیا تم کہاں کرتے ہو؟ جن چیزوں سے رک جانے کا اللہ حکم دیا تم کہاں رکتے ہو؟ جن کے حقوق اللہ نے بتایا ہے تم کہاں ادا کرتے ہو؟ اے تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر کہتے ہیں تیسری بات کہ تم شیطان کو اپنا دشمن کہتے ہو، شیطان کو مردود کہتے ہو، شیطان کو اپنا جانی دشمن جس کو بنائے بیٹھے ہو، لیکن جب تمہارا بیک گراؤنڈ کھنگالا جائے، جب تمہیں دیکھا جائے، شیطان کو دشمن تو کہتے ہو لیکن پورے کام اس کو پسند کرنے والے کرتے ہو، شیطان کی اطاعت اور فرمانبرداری کے کام کرتے ہو، وہ جو کرنے کا حکم دیا وہ کر کے اللہ سے دور ہو رہے ہو، تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر ابراہیم بن ادہم چوتھی بات کہتے ہیں کہ تم مصطفیٰ کو اپنا نبی مانتے ہو، اپنا رسول مانتے ہو، ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھتے ہو، اور اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب مصطفیٰ کی بارگاہ میں
فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کے ترانے گانے والے ہو، تم مصطفیٰ کو سب کچھ جو ہے جانثاری کرنے والے ہو، حبیب کو حبیب مانتے ہو، لیکن بتاؤ تو صحیح کوئی سنت کو زندہ کیا ہے؟ تم ان کی سنتوں پر چلتے نہیں ہو، ان کی سنتوں کے مطابق عمل نہیں کرتے ہو۔ جب ان کے سنتوں کی باری آ گئی، جب ان کے فرامین کی باری آ گئی تو خود جو ہے منہ پھیر کر نکل جاتے ہو۔ بتاؤ تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ تم جنت کو مانتے ہو، جنت میں جانے کے دعوے کرتے ہو، تمنائیں کرتے ہو، آرزویں لگاتے ہو، لیکن جب تمہارا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، جب تمہاری زندگی دیکھی جائے تو کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو جنت میں جانے والا ہو۔ کوئی جنت میں جانے والا کام تم نہیں کرتے، تو بات بتاؤ تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہو، روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، صدائیں بلند کرتے ہو کہ اللہ دوزخ کی آگ سے بچا دے، اے اللہ دوزخ کا مستحق نہ بنا، اے اللہ دوزخ میں نہیں جانا چاہتے، تم پناہ مانگتے ہو، لیکن جب تمہیں دیکھا جائے تو سارے وہ کام کرتے ہو جو دوزخ میں لے جانے والے ہو، ہر وہ کام کرتے ہو جو اللہ کی نافرمانی کو بتاتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں آتے، اور جن کاموں کی وجہ سے دوزخ میں جانا تمہارے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ بتاؤ تو اے بصرہ والو تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر حضرت ابراہیم بن ادھم آگے فرماتے ہیں کہ تم یہ مانتے ہو کہ موت سب کو آنا ہے، وہ حق ہے، نہ اس نے ہمارے باپ داداؤں کو اسلاف کو چھوڑا ہے، نہ وقت کے فرعون کو چھوڑا ہے، نہ قارون کو چھوڑا ہے، نہ حامان کو چھوڑا ہے۔ حق تو یہ ہے جو اللہ کے متقی بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، موت نے ان کو نہیں چھوڑا ہے، تو موت سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تم موت پر یقین تو لاتے ہو، لیکن جب تم کو دیکھا جائے تم اسی سے بھاگ رہے ہو۔ تم نے موت کو مانا تو ہے لیکن اس کو جانا نہیں ہے، تم نے اس کو پہچانا نہیں ہے، اس سے منہ پھیر لیے ہو تم۔ اس کے بعد ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تم اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی اور مسلمان بھائیوں کی، لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہو، ان کے نقص بیان کرتے ہو، اس کے اندر کی کمی نکالتے ہو، اس کی غیبت کرتے ہو، اس کی چغلی کرتے ہو، اس کے لیے برا بھلا بولتے ہو، اس کی بدگمانی کرتے ہو، لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ تم کتنے پانی میں ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے، تم ایک بدنما داغ ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ تم اپنی جو ہے گناہ، اپنے اعمال کے سبب یہ ضمانت نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ مجھے قبول کر لے گا اپنی بارگاہ میں۔ تمہارا خود عمل سیاہ ہے تو دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو، اپنے گریبان میں کبھی جھانک کے نہیں دیکھتے۔ بتاؤ اے بصرہ والو تمہاری دعا قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ؟ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اے بصرہ والو تمہارے اندر کی اور ایک صفت، حضرت ابراہیم بن ادھم اور آگے فرماتے ہیں کہ تم ہر وقت صبح و شام، ہر لمحہ، ہر آن اللہ کی نعمتوں میں بسیرا کرتے ہو۔ کھاتے ہو تو اللہ کی نعمت، پہنتے ہو تو اللہ کی نعمت، اوڑھتے ہو تو اللہ کی نعمت، بچھاتے ہو تو اللہ کی نعمت، رہتے ہو تو اللہ کی نعمت میں سارا وقت اللہ کی رحمت میں گزارتے ہو۔ کبھی تم نے اس کا شکر بھی ادا کیا ہے؟ تم ہر چیز نعمت الہی کی حاصل کر رہے ہو، اللہ کی نعمت حاصل کر رہے ہو، لیکن تم نے کبھی اس نعمت کا حق ادا کیا ہے؟ کبھی تم نے شکرانہ ادا کیا ہے؟ کبھی تم شکر مان رہے ہو اللہ کا؟ نہیں مان رہے ہو۔ بتاؤ تو تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ اے بصرہ والو ذرا یہ تو بتاؤ، تم یہ بات کو جانتے ہو کہ تم اپنے باپ داداؤں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، تمام لوگوں کو قبروں میں دفناتے ہو، ان کے مر جانے کے بعد ان کی قبر پر مٹی ڈالتے ہو، جنازہ کاندھے پر اٹھاتے ہو، قبرستان لے جاتے ہو، دفن کرتے ہو، مٹی ڈالتے ہو، پلٹ جاتے ہو، یہ تمام معاملات تم کرتے ہو، لیکن ان سے عبرت نہیں حاصل کرتے۔ آج میں اپنے فلاں رشتہ دار کو دفنا رہا ہوں، کل مجھے بھی یہاں پر آنا ہے،
کل مجھے بھی دفن ہونا ہے، تو بتاؤ تو صحیح تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ تو یہ تمام چیزوں کا ارتکاب تم کر رہے ہو، یہ تمام صفات تمہارے اندر پائی جا رہی ہے، اب بتاؤ تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ یہ 10 صفات حضرت ابراہیم بن ادہم وہاں کے لوگوں کے سوال کرنے پر جواب دیے۔ عزیزان محترم، اب ہم وہ واقعہ سن لیے، انٹرٹینمنٹ ہو گیا ہمارے کو، بلکہ نہیں بیٹھ جانا، ہم لطف اندوز ہو گئے، واقعہ اچھا ذہن میں بیٹھ گیا، نہیں بیٹھ جانا۔ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کرنا کہ مولا میرے اندر بھی وہ صفات پائی جاتی ہیں، لیکن مولا میں وعدہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں اس سے دور ہو جاؤں گا۔